اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کا 7واں اور 8واں رکوع ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، معاہدے کے جو دونوں فریق ہوتے ہیں وہ معاہدے کی شرائط کے پابند ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایک فریق جو ہے وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر دوسرے پر بھی وہ وعدہ نبھانا لازم نہیں رہ جاتا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے جتنے عہد جو ہیں ان کا ذکر ہوا تھا، ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے گئے کلام حق پہ ایمان لایا جائے، اس کے احکامات کو مقدم رکھا جائے اور صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے۔ تیسری بات، ایسا نہ کرنے کی وجہ اس یقین کی کمی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چوتھی بات، دیگر نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توریت نازل فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اپنی زندگیوں کو رضائے الہیہ کے مطابق گزاریں۔ اور آخری بات، جو قوم بھی شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس پہ درماندگی مسلط ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 اور 8، جو کہ آیات 60 سے 71 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق معلوم ہر گروہ کو اپنا گھاٹ۔ کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ سب سے پہلا انڈر لائن ورڈ استسقا، پانی مانگا، آسک فار واٹر۔ اضرب، ضرب لگائیں، اسٹرائک۔ بے آسا کا، اس کا روٹ ہے اسو، بے آسا کا عصا کے ساتھ۔ عصا کا اپنا مفہوم جو ہے وہ ہے اجتماع۔ اب چونکہ لاٹھی کو پکڑنے کے لیے ساری انگلیوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے عصا کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مجازی مفہوم جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ نے زندگی کا سہارا اور وجہ تقویت بنا رکھا ہو، اسے بھی عصا ہی کہا جاتا ہے۔ الحجر، تو حجر سے مراد ہوتا ہے پتھر۔ فن فاجرات، سو پھوٹ نکلے۔ اسنات عشرہ، 12۔ عینن، چشمہ۔ عینن جو ہے یہ پلورل ہے عیون کا۔ قد، تحقیق۔ عالمہ، جان لیا، معلوم ہو گیا۔ اناسن، لوگ۔ مشربم، اپنا پانی پینے کی جگہ۔ کلو، کھاؤ۔ اشربو، پیو۔ تاسو، تاسو کا روٹ ہے اسو، این سے واو، اور اکثر اوقات یہ لفظ ذہنی اور فکری فساد پھیلانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے معنی شر و فساد کے بھی ہیں، شرارت اور بدماشی کرنے کے بھی ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹ وکرلی۔
اب اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، ان میں سے ایک صحرا میں 12 چشموں کا جاری کر دینا بھی ہے، اور یہ آیت اسی سے متعلق ہے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ مہیا کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ جو ہے، اور پینے کے لیے چشموں کا پانی۔ یعنی ہر طرح کی جو فکر معاش ہے اس سے ذہنی طور پہ آزاد، اور سب سے بڑھ کے کہ ایک نبی کا ساتھ ہے۔ اب یہ نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت جو ہے وہ استعمال کریں اور فساد فی الارض سے باز رہیں۔ یہ واقعہ اور بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں مذکور ہے، جس کا مفہوم ہے ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 خاندانوں کی الگ الگ جماعت میں، اور وہی فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر شخص نے اپنا گھاٹ، اور صاحباں کیا ہم نے ان پہ بادل کا، نازل فرمایا ہم نے ان پہ من و سلوہ، کھاؤ طیبات سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے۔ اس آیت سے ایک بڑے پتے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چٹان پہ یا پتھر پہ عصا کے ساتھ ضرب لگانے کا کہا، تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی رد و قد کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ وہ لاٹھی اس پتھر پہ دے مارے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسا یقین جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے طعام واحد پہ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکال ڈالے ہمارے لیے نباتات زمین میں سے، من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، ساگ، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز، طعام کھانے کی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ پیٹ بھرا جا سکے اسے آپ طعام کہتے ہیں۔ واحد ایک، فدو بس دعا کریں، یخرج نکال دے، تم بے تو جو اگتی ہے جو اگاتی ہے، بقلہا آپ ساگ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ ترکاری بھی کہہ سکتے ہیں، قصائہا عام طور پہ ککڑی یا کھیرا، اور بعض اوقات جو بیلوں والی سبزیاں ہیں وہ بھی اس سے مراد لی جاتی ہیں۔ فومہا یہ لہسن کے میننگ میں بھی آتا ہے اور بعض اوقات اناج کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ عدسہا عام طور پہ مسور کے لیے، لیکن اس سے مراد جو باقی دالیں ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ بصلہا تو بصل جو ہے یہ پیاز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے میں بنی اسرائیل نے من و سلوہ سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا، اور اس موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ان کے لیے زمین سے اگنے والی سبزیاں اور اناج اور ساری جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ آیت جاری ہے، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کیا بدلنا چاہتے وہ چیز جو ادنا ہے اس کے ساتھ جو بہتر ہے، اس سے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر پڑو کسی شہر میں تو بے شک تم کو ملے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تھوپ دی گئی ان پہ ذلت اور مسکنت۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور سزاوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ would you exchange؟ ادنا، ادنا کم تر، انفیریئر، خیرن بہتر، یا کہتے ہیں سپیریئر، مصرن سٹی شہر،
تم نے سوال کیا ہے، تم نے مانگا ہے، ضربت ڈال دی گئی، الذلہ پستی، ذلت، المسکنہ محتاجی، بیچارگی، بھاؤ گھر گئے، کا کمال ہے دے ڈریو آن دیم سیلف۔ بنی اسرائیل کا اس طرح کا جو مطالبہ ہے وہ بنیادی طور پہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ایک ادنا چیز کی خاطر ایک بہتر چیز کو چھوڑ رہے ہو؟ یعنی آزادی کی نعمت کو ٹھکرا کے اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشات کی خاطر ایک غلامانہ ذہنیت جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فہم اسرار پہ انہیں کہہ دیا گیا کہ جاؤ کسی شہر میں جا بسو، اور وہاں تمہیں ہر طرح کی یہ جو چیزیں مانگ رہے ہو یہ ساری مل جائیں گی۔ اپنی خواہشات کی انداز و پیروی میں وہ لوگ ذہنی، نفسانی اور روحانی طور پہ مضبوط ہونے کی صلاحیت کھو بیٹھے، اور ان میں تابع داری اور بے حسی کی جو خصوصیات ہیں وہ پیدا ہوئے۔ نتیجتاً اس قدر ذلیل و خوار ہو گئے کہ ذلت، رسوائی، مصائب اور بدحالی ان پہ چھا گئے۔ اور اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ جو وجہ اور اثر کا قانون ہے اس کے مطابق وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ جس طریقے سے وہ غلطیاں کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، تو انہی کے نتائج ان پہ مسلط ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سا ہم اس بات پہ بھی غور کریں، غضب من اللہ۔ مغضوب وہ شخص ہوتا ہے جو ایک مجرم ہے، اس پر مجرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلا، اس پہ جرم ثابت ہوا، اور اس جرم کے مطابق جو اس کی سزا بنتی تھی وہ سزا اسے سنا دی گئی اور وہ سزا بھگت رہا ہے۔ تو جو سزا بھگت رہا ہے اسے کہا جاتا ہے مغصوب۔ تو غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ مجرم ٹھہرے اور اس قانون کے مطابق ان کو سزا سنا دی گئی اور وہ سزا بھگتتے رہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کفر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور لڑتے رہے نبیوں سے ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے رہے۔ یقتلون، قتل کرتے رہے، لڑتے رہے، فائٹ۔ النبیین، انبیاء کو، تو انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، پرافٹس۔ عصوا، نافرمانی، دے ڈسوبیڈ۔ یعتدون، عدو، تعدی کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ٹرانسگریشن۔ بنی اسرائیل پر پڑنے والے مصائب کی وجہ بار بار قوانین الہیہ جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعظیم کی بجائے ان کی مخالفت کی، ان سے ناحق لڑائیاں کی، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے بھی تجاوز کیا۔ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں اور ان کی تائید کی روح القدس سے۔ تو کیا ہر دفعہ جب بھی آتا ہے تمہارے پاس وہ کوئی رسول وہ کچھ لے کے جو نہیں ہے بمطابق تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم تکبر کرو گے؟ بس ایک فریق کی تم تکذیب کرتے رہے اور ایک فریق سے تم لڑتے رہے۔ اب ایسا رویہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں کہلا سکتا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جو یہودی اور نصارہ اور صائبین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور جو کوئی ایمان رکھے اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر اور عمل صالح کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا
خوف ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ محزون۔ ہادو یہودی ہوئے، اور نصارہ اور اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عیسائی یا کرسچین۔ سابی وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ کسی مذہب کو اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات انہیں فطرت پرست اور بعض اوقات انہیں ستارہ پرست بھی کہا جاتا ہے۔ الیوم الآخر موجودہ دور زندگی کے بعد آنے والا دور، جو ہم کہتے ہوتے ہیں اس جہان کے بعد اگلا جہان۔ اجرہم، ان کا اجر، یحزنون، کسی چیز کے چھن جانے کا غم۔ اب یہ آیت مختلف مذاہب، مسالک اور معاشروں میں پائے جانے والے مختلف عقیدوں کے بارے میں ایک انتہائی اہم پہلو پہ روشنی ڈالتی ہے، اور یہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ خوف اور غم سے نجات کسی خاص کیٹیگری یا کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 111 اور 112 میں ارشاد ہے، اور کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوتا جنت میں مگر جو کوئی یہودی ہو یا نصارہ، یہ تو ان کی اپنی تمنائیں ہیں، کہیں لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے تسلیم کا رخ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ محسن ہے تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، نہیں کچھ خوف ان پہ اور نہ ان کو کچھ حزن۔ اب ایسا دعویٰ کرنا ایک بیکار تصور ہے، نہ کہ حقیقت۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے میثاق اور اٹھایا تم پہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھام لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے بقوت، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم تقویٰ پاؤ۔ اخذنا، اخذ کیا ہے ہم نے، لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق تم سے، رفعنا، بلند کیا ہم نے، فوقکم، تم پہ، تمہارے اوپر، الطور، طور کا لفظی مفہوم طور طریقے، اور اس کا پلورل ہے اطوار، اور بعض کا اس سے مراد مختلف مدارج، مختلف احوال، حدود و اقسام، یہ بھی لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک سرسبز پہاڑ جو ہے اسے بھی طور کہا جاتا ہے، جبکہ خشک پہاڑ کو طور نہیں کہا جاتا، اور اکثر اس سے مراد وہ پہاڑ لیا جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی تھی۔ اب اس آیت میں ایک میثاق کا مقصد، اسے حاصل کرنے کی شرائط اور طریقہ کار، اور پھر پورا کرنے کے نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ میثاق کا جو مقصد بتایا جا رہا ہے وہ ہے ایک نظم و ضبط کے مطابق ایک اعلیٰ معیار زندگی قائم کرنا۔ نمبر 2، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وحی الہیہ پہ پوری تندہی سے عمل درآمد کرنا، اور تیسری بات، جب اس طریقے سے عمل کیا جائے گا تو اس کا آؤٹ کم جو ہوگا، جو اس کا نتیجہ ہوگا، وہ ہوگا تقویٰ، یعنی ذہنی پاکیزگی، اس کا ایک مطلوبہ معیار حاصل ہو جائے گا۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم روح گرداں ہو گئے اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں۔ تولیتم، تم پھر گئے، فلو، پس اگر۔ اب غلامی کی خوگر جو قومیں ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، اور احکامات الہیہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے، یعنی ان پہ عمل کرنے کے پختہ عہد کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور عہد شکنیاں کرتے ہیں۔ اگر مہلت کے قانون کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو پھر فوراً سزا دے دی جائے،
دراصل یہ کوتاہ بینی اور عاقبت نااندیشی مشیت الیہ کا ادراک کرنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے سنبھلنے کے بار بار موقع دیتے ہیں، جس کی حقیقت ہمیں بنی اسرائیل پڑھنے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک حد ضرور ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تمہیں معلوم ہے جنہوں نے تعدی کی تم میں سے سبت میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے فرمایا ان کے لیے ہو جو بندر دتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو کر دیا ہم نے اسے ایک نمونہ عبرت جو ادھر موجود تھے ان کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ایک موعظت متقین کے لیے۔ لقد تحقیق، البتہ، انڈیڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ویریلی، نہ تدو عداوت کی، سرکشی کی، بے حرمتی کی، سبت۔ سبت کا عام طور پہ لفظی مفہوم کیا جاتا ہے ہفتے کا دن، لیکن اس کا جو ورڈ کا جو اپنا میننگ ہے وہ ہے وقفہ برائے آرام، اور اس کا بنیادی مفہوم ہے کہ راحت اور سکون کی خاطر جب انسان حرکت اور عمل چھوڑ کر تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سبت۔ تو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں بریک، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں انٹرول۔ قِرَدَةً، بندر، انگلش میں جو مفہوم ہے وہ ہے ایپس۔ تو ایپس جو ہیں وہ جو بن مانس ہوتے ہیں، بڑے سائز والے، ان کو کہا جاتا ہے۔ خاصین، پھٹکارے ہوئے، ڈسپائسڈ۔ نکالن، صد رجع، ایک مثالی سزا، ڈیٹرنٹ۔ بینا یدیہا، جو چیز آپ کے سامنے ہے یا جو چیز موجود ہے، خلفہا، ان کے بعد یا پیچھے آنے والے۔ موعظہ، موعظہ کا روٹ ہے واز، واؤ این زوئے۔ واز کے معنی کسی کام کے اچھے انجام اور جو اس کے کوئی نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں ان سے آگاہ کر کے کسی کے دل کو نرم کرنا، یعنی کسی کو بھلے کی بات بتانا کہیں۔ اب سبت کی پابندی ان لوگوں کے دلوں میں قانون کی حرمت جو ہے اسے پیدا کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، تاہم وہ لوگ پستی میں اس حد تک گر چکے تھے کہ جب انہیں ہفتے میں ایک دن کاروبار اور ماہی گیری سے باز رہنے کا کہا گیا تو ان کی مادیت پسندانہ جو روش ہے اس نے انہیں اس چھوٹی سی پابندی پہ عمل کرنے کی اجازت نہ دی۔ آیت نمبر 65 میں جو بیان کردہ واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 154، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 اور سورہ الاعراف کی 163 میں مذکور ہیں۔ اب تھوڑی دیر بات کرتے ہیں یہ جو قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھٹکارے ہوئے جو بندر ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت موسوی کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اس لیے لوگوں کو شکار نہ کرنے اور دیگر جو دنیاوی مشاغل ہیں ان کو ترک کر دینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام بالکل ترک کر دیا۔ ایلیا شہر میں آبا اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے بہت سارے گڑھے کھود دیتے اور نالیاں بنا کے دریا کا پانی جو ہے وہ گڑھوں میں جمع کرتے۔ اب پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور بنی اسرائیل اتوار کی صبح بڑے مزے کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارہا انہیں اس عمل سے باز رکھنے کی ہدایت کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان کا کہا نہ مانا۔ اب نافرمانی کے انجام میں ان کی شکلیں مسخ ہو گئی اور ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئی۔ عقل و حواس تو قائم رہے لیکن قوت گویائی چھن گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے ببکے اٹھنے لگے اور وہ 3 روز تک روتے روتے مر گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے شکل مسخ ہونے کی تشریح
کچھ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ مچھلی فاسد المزاج اور بدبودار ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے جب بنی اسرائیل اس کو کھاتے رہے تو ان میں فساد مزاج سرایت کر گیا، ان کے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے منع کرنے کے بعد وہ غذا ان کے لیے حرام ہو گئی تھی، اور حلال خوراک سے جو انرجی بنتی ہے اس میں تبدیلی آ گئی، اور یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے جب تکمیل کو پہنچ گئی تو ان کے جسم پہ بندروں کی طرح بال ہو گئے اور وہ بالکل بندر بن گئے، ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئے۔ اب یاد رکھنے کی بات ہے کہ بے ضابطگی انسانوں کی بجائے بندروں اور بن مانسوں کے ہی لائق ہے۔ ذلت اور رسوائی کے اس درجے تک تنزلی نے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق کا کام کیا، جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے نہایت سبق آموز ہے جو ایسی آفات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں یا ایسی سزاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امر کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، وہ بولے کیا بناتے ہیں آپ ہمارا ٹھٹھا؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ہو جاؤں جاہلین میں سے۔ یامرکم، امر دیتا ہے تمہیں، کمانڈس یو، انسٹرکٹس یو، ان کہ باقرہ، باقرہ سے گائے کا مفہوم بھی ہے اور باقرہ بیل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو پورا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ میننگ بیل کا لیا جائے یا گائے کا لیا جائے۔ حضوا، مذاق، ٹھٹھا، کسی کی ہنسی اڑانا، ریڈیکیول۔ اعوذو، میں پناہ لیتا ہوں، آئی سیک ریفیوج۔ اب ان آیات میں وہ تفصیلات موجود ہیں جس کی بدولت یہ سورہ البقرہ کہلاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں ایک گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب سے طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بہانہ بنانے اور ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ جب ان کے نبی نے یہ کلیئرلی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، جس کا ایک ہمیں جو ظاہری مقصد نظر آتا ہے وہ فرعون کے زمانے میں بیل دیوتا کی پوجا کے رجحانات کو جو ذہنوں میں بسے ہوئے تھے ان کو ختم کرنا، اور نمبر 2 ان لوگوں کے دلوں سے اس بچھڑے کی پوجا کی جو لگن تھی اس کو مٹانا تھا۔ لیکن یہ لوگ اس پہ عمل کرنے کے بجائے اس حکم کا مذاق اڑانے لگ گئے جو بذات خود ان کے نبی نے انہیں پہنچایا تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہ ان کا اپنا نہ تو کوئی ذاتی خواہش ہے اور نہ ان کے کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بجائے من و عن اس پہ عمل کرنے کے ایک بڑے غیر سنجیدہ رویے کا اظہار کیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بتا دے ہمیں وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ ہی باقرہ، اوان بین ذالک، میانہ ان کے بیچ۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو کر ڈالو جو تمہیں امر ہوا ہے۔ ادو، اب دعا کریں، یبینو، روشن کر دے، کھول کر بتا دے، ما ہی، اس کی ماہیت، یا آپ کہتے ہیں کیسی ہو۔ یقولو، وہ کہتا ہے، فارضن، بوڑھی، بکر، بن بیائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بالکل ایک نوخیز، اوان، درمیانی، ففعلوا، پس کر ڈالو، تؤمرون، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے عمل کی بجائے بال کی کھال ادھیڑنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان سے کہا گیا کہ گائے نہ تو کوئی بہت چھوٹی عمر کی ہو
اور نہ بوڑھی ہو بلکہ ان کے درمیان کا ایک عمر ہو۔ اور ایسے موسیٰ علیہ السلام تلقین وقت ضائع کرنے کے، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پہ عمل کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، وہ بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بتا دے کہ اس کا کیسا رنگ ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، خوب گہرا کہ سرور دے دیکھنے والوں کو، لونہا رنگ اس کا، صفرا زرد یا پیلا یلو، فاقع شوخ برائٹ، تسرن خوش لگے بڑا پسند آئے، ناظرین دیکھنے والوں کو، دوز ہو سی۔ اب بنی اسرائیل کے عمر کی جواب سے تسلی نہیں ہوئی، تو انہوں نے رنگ کے بارے میں پوچھا، تو جواباً انہیں رنگ بھی بتا دیا گیا، لیکن پھر بھی حکم کی بجاوری نہیں کی اور مزید سوال جو ہیں وہ کیے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے دعا کریں ہمارے اپنے رب سے کہ کھول کر بتا دے ہمیں کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک اس گائے میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ تشابہ اشتباہ ہو گیا، یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی ایک معاملے میں ایک سے زیادہ مفہوم لینے کی گنجائش موجود ہو اور چیزیں بظاہر ایک جیسی لگ رہی ہوں۔ چاہ معاملے کو طول دینے کی خاطر، یا آپ کہہ لیں ٹالنے کی خاطر، ڈیلے کرنے کی خاطر بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ ہمارے نزدیک بہت ساری گائیں جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں، اس لیے کچھ مزید وضاحت جو ہے وہ کی جائے تاکہ ہم صحیح ضرورت جان سکیں، اور انشاءاللہ جو مزید ہمیں رہنمائی ملے گی اس کی بدولت ہم بالکل جو صحیح گائے ہیں اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، کہا اس نے فرمایا کہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہیں محنت کش جوتتی زمین اور نہ سینچتی کھیتی کو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، سالم بے عیب، نہیں کوئی داغ دھبا اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب لائے ہیں آپ پوری حق بات۔ فذبحوہا وما کادوا یفعلون، تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ کریں گے۔ ذلول، جس سے کوئی سخت کام یا مشقت لی جاتی ہو، ون ہو ہارڈ ورکس اور ٹائلز، تثیر الارض، زمین جوتی ہوئی، ٹو پلو لینڈ، تسقی، پانی دینے والی، سیراب کرنے والی، سینچنے والی، الحرث، کھیتی، مسلمہ، سالم، ساؤنڈ، شجاعتہ، کوئی داغ، بلیمش، الآن، اب، جیتا، لائے ہیں آپ، ما کادو، لگتا نہیں تھا۔ اب ان کے مطالبے پہ مزید نشانیاں جو ہیں وہ بھی بتا دی گئیں کہ وہ گائے نہ تو ہل جوتنے میں اور نہ ہی پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، پوری صحیح سالم، گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک رنگ ہو، یک رنگی ہو، اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے اسے ناخوشی ذبح کر ہی دیا، حالانکہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی سی بات پہ، گائے ذبح کرنے پہ اس طرح کے بحث مباحثے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لیے نہیں کہ معاملہ کو غیر واضح تھا، بلکہ جانتے بوجھتے یہ نافرمانی کی جا رہی تھی۔ اور اس کی ایک ممکنہ وجہ جو ہے، ان کے دلوں میں اس بچڑے کا بسے ہونا ہے جس کی پوجا سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 93 جو ہے اس میں ارشاد ہے، جب لیا ہم نے تم سے میثاق اور ہم نے بلند کیا تم پہ طور، تھامے رہو جو دے رہے ہیں ہم تم بقوت، اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا،
بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دیں کیسا برا امر دیتا ہے تمہیں ایمان تمہارا اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت میں ہمارے لیے کئی ایک اسباق ہیں۔ نمبر 1، جب بھی کوئی حکم ربی سامنے آئے تو اس پہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے بہترین انداز میں عمل پیرا ہوا جائے، کیونکہ احکامات کی بجاوری میں خواہ مخواہ کا تعطل جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نافرمانی ہے۔ نمبر 2، فوری عمل کی بجائے اگر آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو حکم کو اولین طور پہ بجا لانے میں جس حد تک آپ کو آزادی حاصل تھی وہ کم ہوتی جائے گی، اور طرح طرح کی شرائط عائد ہونے کی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم پہ تو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے اس وقت جب نازل ہو رہا ہے قرآن ظاہر کر دی جائیں گی تم پہ۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس کا خلاصہ ان دونوں رکوع کا جو ہم نے ابھی مکمل کیے، بنی اسرائیل کو ان کی جسمانی ضروریات کے تمام لوازمات مہیا کر دیے گئے، ہدایت کا بندوبست بھی فرما دیا گیا، اور نعمتوں سے بہرامند ہوں اور احکامات ربی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اب شکر گزاری کے بجائے انہوں نے ناشکری کی طرز اپنائی، اعلیٰ طرزوں کو چھوڑ کے نفسانی خواہشات کی طرف مائل رہے۔ یہ طرز عمل ایک ایسے ذہن کی عکاسی کرتا ہے جس میں نظم و ضبط کا فقدان ہے اور وہ زندگی کی اعلیٰ طرز اپنانے پر تیار ہی نہیں ہے۔ احکامات الہیہ سے روگردانی، انبیاء کرام کی توہین، مخالفت، لڑائی اور حدود اللہ کی پامالی کی بدولت ان کی ذہنیت پست ہوتی گئی، اور وہ اس قدر خوار ہو گئے کہ ذلت، رسوائی، مصائب اور بدحالی ان پہ چھا گئی۔ کسی مذہب یا مسلک کے محض نام کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل بات وحی الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ کامل ایمان ہے، جس کا عملی ثبوت اعمال صالح ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے مطابق نظم و ضبط قائم کریں، ہر معاملے کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کسی بھی لمحے ہمارے ذہنوں سے محو نہ ہونے پائے۔ بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر بتائی جانے والی یہ باتیں دراصل ہماری ہی مختلف طرزوں کی عکاسی ہیں۔ قانون ربی کے مطابق آج ہم جو کچھ کریں گے کل کو اسی کے مطابق پھل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔